بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ جیسے ہی ملک میں الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ متفقہ طور پہ سامنے آئی ہے، متفقہ سے مراد صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن نے مشاورت کر کے جو 8 فروری کی جو ڈیٹ طے کی ہے، جیسے ہی وہ فائنل ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی جو ملک دشمن جو قوتیں ہیں وہ متحرک ہو گئی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ آج صبح جب میاں والی ایئر بیس کا جو واقعہ پیش آیا، اللہ کا یہ بڑا احسان ہے، ہمیں اپنی بہادر افواج پر فخر ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہمیں ان پر فخر ہے کہ وہ اپنی جانیں تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنے وطن پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو آج تو سب سے زیادہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا کوئی جوان بھی اللہ پاک نے شہید نہیں ہونے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جوانوں کو اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنی توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے وہ جتنے شرپسند تھے، جو دہشت گرد تھے، 9 کے 9 جو حملہ آور ہوئے تھے، ان کو جہنم واصل جو ہے وہ کر دیا۔ لیکن ناظرین، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کل ڈی آئی خان کا واقعہ، پھر یہ میاں والی کا واقعہ، کہ یہ دہشت گردی کے واقعات الیکشن کی تاریخ آنے کے بعد سے ہی کیوں شروع ہوئے ہیں؟ کیا یہ وہ قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں جو ہے وہ الیکشن کا عمل ہو، اور پاکستان میں الیکشن کے عمل کے بعد پرامن انتقال اقتدار کا جو سلسلہ ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں؟ تو ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ وہ پاکستان دشمن قوتیں، یقینی طور پر یہ انہی کا کام ہے کہ جو قوتیں یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، پاکستان میں معاشی استحکام آئے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط، ایک خوشحال پاکستان بن سکے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے ملکی ادارے، قومی ملکی ادارے جن کا کام ہے قانون نافذ کرنا، ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنا، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ بڑی مستعدی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ انہی کی وجہ سے ہے جو سب سے پہلے تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، مسلمان ہے، ہم پہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی افواج اور ایسے ادارے عطا فرمائے ہیں کہ جو اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے جوانوں کو، اپنے شہیدوں کو، غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور وہ پاکستان دشمن قوتیں جو پاکستان میں جو ہے وہ بدمزگی پیدا کرنا چاہتی ہیں، دہشت گردی پیدا کرنا چاہتی ہیں، ان کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائے، وگرنہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو آج 9 دہشت گردوں کا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چھوڑ دیں، ہمارے پاکستان کا جو ہے نا، ہمیں پاکستان کو پھلنے پھولنے دیں، ترقی کرنے دیں۔ ناظرین، الیکشن جو ہوتے ہیں وہ ہر ملک میں ایک پروسیس ہوتا ہے، پرامن انتقال اقتدار۔ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے، ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس کو جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے بیچ میں تھوڑا سا بہام تھا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دے رہا۔ کچھ لوگ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے تھے، کچھ لوگ صدر پاکستان سے مطالبہ کر رہے تھے، اور وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لیکن سپریم کورٹ پاکستان کو بیچ میں آنا پڑا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ کسی ایک تاریخ پر جو ہے وہ خود ہی مشاورت کر کے آ جائیں، ہمیں بتا دیں، تاکہ ملک میں جو ہے وہ ایک الیکشن کا ماحول جو ہے وہ پیدا کیا جائے۔ اور وہ جو عوام ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو اپنے عوامی نمائندوں سے دور رکھا جائے؟ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس وقت ہمارے پاس بلدیاتی نظام بھی نہیں ہے، اور ہماری صوبائی اور قومی اسمبلیاں بھی نہیں ہیں، صرف سینٹ ہی ہے۔ تو بعد یہ الیکشن ہوں گے تو یہ جو ایک پروسیس ہے وہ اپنے جو ہے وہ عمل کو جائے گا، اور ملک میں اسمبلیاں بنیں گی، حکومتیں بنیں گی، تو یقینی طور پہ اس کے بعد جو بلدیاتی نظام ہے، جس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کے نظام کی خود سیاستدان کہتے ہیں کہ وہ ماں ہے، وہ اس لیے کہ وہ بلدیاتی نظام آپ کے گلی محلوں کا ایک نظام ہوتا ہے، جس میں جو گلی محلہ اس لیے ضروری ہے کہ ناظرین
آپ عوام کے بنیادی مسائل ان کے گھروں پر حل کریں گے تو ہی کسی بھی حکومت کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، الیکشن کی تاریخ آ چکی ہے۔ البتہ ابھی چونکہ حلقہ بندیوں کا کام جاری ہے اور حلقہ بندیوں کے بعد ظاہر اعتراضات بھی آنے ہیں۔ اعتراضات کے بعد جو ہے وہ حتمی جو شیڈول ہے، مطلب کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا، سکروٹنی کا، واپس لینے کا، آپ کو پتہ ایک پروسیس ہوتا ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن تب تک جاری نہیں کرے گا جب تک مردم شماری کے بعد، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن پابند ہو چکا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ نئی حلقہ بندیاں کروائی جائیں۔ تو وہ نئی حلقہ بندیوں کا عمل جاری ہے، ظاہر ہے وہ ہوگی۔ اس کے بعد ان کا جو پروسیس ہوتا ہے کہ اعتراضات لیں گے، اعتراضات کے بعد ایک حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی، اس کے بعد ایک الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ آ جائے گا۔ دوسری بڑی بات یہ ناظرین پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے، بلکہ کہہ لیں کہ مطالبہ ہے کہ الیکشن شیڈول آ گیا، الیکشن کی تاریخ آ گئی، اچھی بات ہے۔ اب الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جتنی بھی سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں، الیکشن کمیشن ان کو اپنے پاس بلائے، ان کی رائے لے، ان سے مشاورت کرے اور ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ کا موقع ملے، تاکہ کل کو کوئی بھی جماعت یہ نہ کہہ سکے کہ جی مجھے تو نہ تو انتخابی مہم چلانے کا موقع ملا، نہ میں الیکشن میں جا سکا۔ تاکہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ایک جو یکساں مواقع ہیں انتخابی مہم چلانے کے وہ مل سکیں، وہ ہر ایک کا حق ہے، وہ ملنا چاہیے۔ اور الیکشن کا ماحول بھی تب ہی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ٹی آئی کے ساتھ جن کی بہت، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹسل بازی چل رہی تھی، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ جی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، ان کو بھی انتخابی عمل میں کھل کر کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ باقی بھی جتنی ہماری مخالف جماعتیں ہیں، چاہے وہ ہمارے کبھی اتحادی رہی تھیں یا مخالف تھیں یا جو بھی، ان کا حق ہے کہ وہ بھی میدان میں آئیں۔ اس کے بعد لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا نا، بیلٹ سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ بیلٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو منتخب کرے، وہ بلاول صاحب کو منتخب کرے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منتخب کرے، وہ MKM پاکستان کو منتخب کرے، وہ جو ہے وہ اسفند یا ولی کی جو ANP جو والے جو ہیں ان کو منتخب کریں، یا اسی طرح سے ہماری JUI فے ہے، جماعت اسلامی ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں جن کے میں نام نہیں بھی لے پا رہا، وہ سب کا حق ہے کہ ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ میں جانے کا موقع ملے۔ استحکام پاکستان پارٹی ہے، یا اس دوران ہو سکتا ہے کہ اور بھی کئی نئی جماعتیں جو ہیں وہ بیچ میں آ جائیں، کیونکہ ناظرین آپ کو یاد ہے جب الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو پھر پرندے ادھر سے ادھر بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پرانے پرندے کوئی نئی گھونسلوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہی رہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے، کبھی صوبہ پنجاب محاذ کے نام سے کوئی تحریک بن جاتی ہے، کبھی وہ کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، تو یہ ساری سلسلے چلتے ہیں۔ تو یہ الیکشن کہتے ہی اسی کو ہیں۔ آج کے جو مخالف ہوتے ہیں کل کے وہ اتحادی بھی ہوتے ہیں، جو کل کے اتحادی ہوتے ہیں وہ آج کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ الیکشن میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابند کر دیا ہے تمام اداروں کو کہ جی آپ نے ہر حال میں الیکشن کا عمل جو ہے وہ کروانا ہے، اور ہر حال میں 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے۔ ہم دعا گو ہیں کہ ملکی فضا جو ہے وہ پرامن رہے، اور وہ جو ایسی قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے، اور 8 فروری کو ایک پرامن طریقے سے الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ ہو جائے، اور اس کے بعد پرامن طریقے سے پرامن انتقال اقتدار بھی ہو جائے، اور اللہ نے اقتدار کا ہمہ جس کے سر بھی رکھا ہے وہ وزیر اعظم بن جائے، پھر اس کو اس کی آئینی مدت 5 سال پوری کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ یہ جس کو بھی عوام منتخب کریں یہ اس کا حق ہے کہ اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور اس کو پھر کھل کھلا کے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ نہیں کہ جو ہارنے والے ہیں وہ پھر 126 دن والی پارٹی کی طرح جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائے اور ان کو کام کاج نہ کرنے دیں۔ وہ اگر نہیں کام کریں گے پھر الیکشن ہوگا، وہاں پھر ڈیسائیڈ کر لیں گے، لیکن اس آن گوئنگ پروسیس کو چلتے رہنے دینا چاہیے۔ جیسے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کہا کرتی تھی، جمہوریت کے پودے کو ایک تن آور درخت بننے دیں،
ہر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر 5 سال کی حکومت کو موقع ملتا جائے. جیسے ہر گورنمنٹ کی 5 سال پورے ہوتے جائیں گے تو جمہوریت کا جو پودا ہے وہ تناور درخت بنتا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن کا انعقاد پرامن طریقے سے ہو جائے گا، اور اللہ کرے کہ اس دوران کوئی بھی جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو. اللہ تعالی ہمارے وطن کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.